ٹھیک. ادھر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ایک سینئر وکیل ہیں، آپ بھی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال تو آپ سے کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک جو ہے یہ ٹرائل کمپلیٹ ہوگا؟ دوسرا، کیا اس سے ایک میسج چلا جائے گا کہ جی فوجیوں کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کتنا مشکل تھا جنرل مشرف کا ٹرائل کرنا، تو ان کے اوپر تو اکبر بگٹی صاحب، جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں بلوچستان سے، ان کا قتل کا مقدمہ بھی چل رہا تھا. جی ہاں، وہ جس مقدمے میں کبھی آئے نہیں تھے اور اس کے باوجود وہ اس میں ایکوٹ بھی ہو گئے تھے بغیر آئے. یہ کبھی کسی اور کیس میں ممکن شاید نہیں ہوا، کم از کم میرے علم کے مطابق. تو سٹل وہ ایکوٹ ہو گئے تھے، مگر ان کا ٹرائل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. اور اب ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اگر یہ ٹرائل تو ایک اصول کے طور پہ بنا لیں کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی مداخلت نہ ہو، تو پھر تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. مگر باوجود یہ کہ جنرل فیض مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہے، مگر ان کو اگر بیچ میں سے چن کے علیحدہ کر کے ان کے خلاف ٹرائل ہو، اور باقی جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کام کرتے رہیں آئندہ بھی اور پہلے بھی، تو پھر دن جو ہے وہ پھر اس معاملے کو جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسا کام کریے جو اصول کی بنیاد پہ ہو، نہ کہ جو ہے نا وہ کسی کو بیچ میں سے چنا جائے اور اس کو جو ہے اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. اصول پہ چلے گا تو ہم اصول کے ساتھ چلیں گے، اصول کے بغیر چلے گا تو پھر ہم ساتھ چلنا جو آپ کہتے ہیں کہ جی پرسن سپیسیفک نہ کریں، ایک انسان کا مثال نہ بنائیں، آپ ایک پرنسپل پوزیشن لیں، رائٹ؟ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. اس کے اندر پک اینڈ چوز ہوا ہے اس معاملے میں؟ جی اس معاملے میں تو ظاہر ہے. دیکھیے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیے، رائٹ فرام قائد اعظم اٹھائیے. قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ جی وہ ایک فوجی افسر ہے، اور وہ فوجی افسر جو ہے وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کی بجائے وہ دلچسپی لیتا ہے سیاست میں، اور وہی فوجی افسر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی کو کا جو ہے نا وہ بنا، اور وہ اسی فوجی افسر نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار تک بنا دیا. ضرور. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. مگر پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے اصول ہم وضع کر لیں. اگر پاکستان کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ یہ ہمارا ملک ہی ہے، تو پھر جو ہے نا ہم کو اصول وضع کرنے پڑیں گے. اور صرف اصول تو خیر وضع تو دستور میں بھی ہو جاتے ہیں، مگر پھر ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے ان کو حرمت دینی پڑے گی ان اصولوں کو. اس حرمت کو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ اس تقدس کو ساتھ لے کے چلیں، تو یقیناً یہ ہمارا ملک جو ہے وہ چلے گا بھی اور پراسپر بھی کرے گا.